کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جو تقسیم کرو گے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا ذائقہ بھی، کسی کو اس کا ذائقہ اچھا آئے گا اور کسی کو برا۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس چیز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خود گڈھے میں گرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن تمہاری طرف سے ہر کسی کے لیے بھلائی ہو۔ جتنی ذہن میں بھلائی کی سوچ ہوگی اتنا سکون ہوگا، اور جتنا نفس کی خاطر انتقام کو پالو گے اتنی ٹینشن میں رہو گے۔ ہر بات پر ہاں ضروری نہیں، کبھی تم انکار بھی کرو، مگر لہجوں میں نرمی، آواز میں مٹھاس پیدا کرو۔ یہ تو درست نہیں کہ لفظوں کے ہی تیر چلاتے رہو۔ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموشی اختیار کرو۔ جو دنیا سے اجر کی امید رکھتے ہیں وہ جلد ہی تھک جاتے ہیں، اور جو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں ان کو آپ استقامت والا پائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق دنیاوی کسی نتیجے سے نہیں بلکہ حق کی راہ میں کوشش کرنے سے ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں باتوں سے کیا ہوتا ہے، یہی باتیں تو ہوتی ہیں جو کہنے کے بعد کسی کا سارا دن خراب کر دیتی ہیں، کسی کا سارا دن اچھا، کسی کے علم میں اضافہ کرتی ہیں تو کسی کی جہالت میں۔ اس لیے آپ دنیا میں کوئی اور بڑا کام کریں یا نہ کریں، لیکن باتیں بڑی اور اچھی ضرور کریں۔ چہرے سے زیادہ دل پر محنت کرو۔ اگر آپ کا دل اچھا ہوگا، ہر کوئی آپ کو یاد کر کے آپ کی اچھائیاں بیان کرے گا۔ اگر دل اچھا نہیں ہوگا تو یقین کریں چہرہ کتنا بھی خوبصورت ہو اسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں،
اور یہ ہار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ آرزو کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی آرزو کریں۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے سچ بتایا جائے۔ کچھ لوگوں کو ان کی ذہنی اوقات کے مطابق بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس چھاؤں میں عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ ایسے مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں آپ کی مدد کرے، آپ کو خیر پر ابھارے اور شر سے ڈرائے، آپ کو اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھی ہوئی تحریر لکھنے والے کا دل کا حال بیان کرے۔ اصل یہ ہے کہ بہت سی لکھی تحریریں پڑھنے والوں کے لیے مرہم ہوتی ہیں۔ جب رب کسی کی رہنمائی کرنا چاہے تو قلم کسی اور کا ہوتا ہے اور تحریریں مرہم بن جایا کرتی ہیں۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ ایسی غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے مانگا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر
انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ اس وقت مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو دو۔ حضرت علی نے فرمایا، امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے، تب خدا آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے، بس تم صبر رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور چیر بھی دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنی عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تو یقین تو رکھ، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہی تو ہے سچی محبت۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت ان سے زیادہ ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجیے، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈک دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہیں، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی مگر دل کے کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے بھی نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ انسان بڑا خوار ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا
بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ کسی دوست سے تعلق قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور کر دے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔